اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں. ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر جاوید غفاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر یہاں پر بلوچ یکجہتی کمیٹی فتنہ ہندوستان کا بظاہر سافٹ فیس پراکسی منظم نیٹ ورک نکلا ہے, کیا کہیں گے سر؟ بالکل ایسا ہی ہے. پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کئی چہرے بدل کر یہ لوگ آتے ہیں, کئی نام بدل کر یہ لوگ آتے ہیں. تو ابھی جو کوشش کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ ایک اچھا امیج بنایا جائے یا کوئی اچھے معاملات کر کے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ انہوں نے اس کام پہ لگایا, کیونکہ یوتھ جو ہے جنریشن زی جس کو بولتے ہیں وہ بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے تمام تر معاملات طے کرنے میں. تو انہوں نے اس کام پہ ان کو لگایا اور اس کے بعد ابھی وہ بھی اسی معاملے کا شاخسانہ نکلی, جو کہ پہلے ہمیں جس کا ڈر ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ابھرتا ہے اس کو ابھرنے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ پیچھے اس کے کوئی ایسا کارنامہ ہے جو کہ ملک کے لیے قوم کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایسا ہی ایک معاملہ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آیا ہے. تو بلوچ یکجہتی کمیٹی مسلح علیحدگی پسند تنظیموں بالخصوص فتنہ ہندوستان کے بظاہر سافٹ فیس کے طور پر کام کر رہی تھی, لیکن ابھی BYC فتنہ ہندوستان کے لیے بھرتی بیانیہ ساری اور معاشرتی سطح پر رسائی میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا BYC سے متعلق یہ موقف قیاس رائے نہیں بلکہ 2025 سے مسلسل سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی تھی ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے, اس میں بھی انہوں نے یہی بتایا تھا کہ BYC جو کہ ایک بن کے ابھری ہے, جماعت بن کے ابھری ہے, وہاں سے پارٹی بن کے ابھری ہے اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹ جو ہیں اس کے اندر انہوں نے انوالو کیے اور اس کا جو کردار ہے وہ انہوں نے سارا کا سارا بتایا. اور اسی سے اگر اس کو لنک کیا جائے تو بلوچ یکجہتی نے ماہرنگ بلوچ کی قیادت میں ہسپتالوں سے ہلاک شدہ جو دہشت گردوں کی وہ تھی لاشیں زبردستی تحویل میں لینے کی کوشش کی. اس واقعے کی ذرائع ابلاغ میں نمایاں طور پر رپورٹ کرتے ہوئے شناخت اور قانونی عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی مجرمانہ کوشش قرار دیا گیا. دہشت گردوں کی ہلاکتوں کی فوری طور پر لاپتہ افراد کے بیانیے میں شامل کر کے حقائق شناخت اور وابستگی سامنے آنے سے پہلے ہی متاثرہ ہونے کا تاثر قائم کیا جاتا ہے. 23 مئی 2025 کو DGISPR نے پریس کانفرنس میں واضح طور پر کہا تھا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی قیادت مبینہ طور پر دہشت گرد نیٹ ورکس کے پراکسی اور سہولت کار کے طور پر کام کر رہی ہے. جبری گمشدگیوں کے بیانیے کے منظم انداز میں بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے. DGISPR نے یہ بھی کہا تھا گزشتہ دنوں CTD پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تربت کی رہائشی ساجد احمد کو گرفتار کیا. یہ اسی پریس کانفرنس کا تذکرہ میں نے جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا. DIG اعتزاز گورایا بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ ساجد احمد بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے سوشیالوجی میں ماسٹر کی ڈگری یافتہ ہے اور سرکاری کالجوں سمیت یونیورسٹی آف تربت میں بھی بطور لیکچرر تعینات رہا. ساجد احمد بلوچ یکجہتی کمیٹی سے مسلسل رابطے میں رہا اور اس کی قیادت کے ساتھ قریبی تعلق برقرار رکھتے ہوئے بیک وقت دہشت گرد نیٹ ورکس کی سہولت کاری میں ملوث تھا. گرفتار دہشت گرد ساجد احمد نے اعترافی بیان میں بلوچ یکجہتی کمیٹی سے اپنے روابط کا اعتراف بھی کیا. DIG CTD نے مزید 3 سہولت کاروں کی گرفتاری کی تصدیق بھی کی ہے. انٹیلیجنس سہولت کاری یا دہشت گردی سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث ہر فرد کا بلوچ یکجہتی کمیٹی سے سابقہ تعلق سامنے آیا ہے. DIG CTD نے یہ بھی بتایا تھا ان سہولت کاروں میں خاران کا 18 سالہ سرفراز شامل ہے جسے پولیس اور پولیو ٹیموں کی ٹریکنگ کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. سرفراز کو سب سے پہلے بلوچ یکجہتی کمیٹی میں شامل کیا گیا جہاں اس نے تنظیم کے احتجاجی مظاہروں اور سڑکوں کو بندش میں سرگرم کردار ادا کیا. سرفراز کی جہاں زیب اور مہران عمر 20 سال نے بھرتی کیا جس نے بعد میں ایک اور 18 سالہ نوجوان بیزن کو پہلے ہی والی سے BYC میں شامل کروایا. یہ بھی کہنا تھا DIG CTD نے اس میں اپنی پریس کانفرنس میں بولا تھا کہ بیرن کا بھائی شفقت یار خود کو کوچا میں لیڈی فورس پر حملے کے دوران مارا گیا. یہ اقدام ظاہر کرتا ہے کہ خاندان
خاندانی نقصان اور محرومی کے جذبات کو نوجوانوں کو ابھارنے اور بھرتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تمام تر معاملات جو ہے یہ آج کے اس ایشو کے اندر سامنے ابھر کر آئے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی انسانی حقوق کا نام نہاد حفاظتی پردہ ہے اور فراہم کرتی ہے جو دہشت گرد واقعات کے فوراً بعد متحرک ہو کر حملہ آوروں کو متاثرین کے طور پر پیش کرتا ہے. بی وائی سی کی بین الاقوامی سطح خصوصاً یورپ میں پروپیگنڈا تشہیر بیرونی سرپرستی اور منظم حکمت عملی کا نتیجہ ہے. مارچ 2025 کے جعفر ایکسپریس کا واقعہ میں جب مارچ اور مئی 2025 میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی انکشافات سامنے آئے تھے جنہوں نے جنوری 2026 میں ڈی آئی جی ہیں سی ٹی ڈی ان کے شواہد پر مبنی بریفنگ مل کر ایک مسلسل اور اہم آہنگی سرکاری ریکارڈ تشکیل دیے جاتے ہیں. یہ بھی ہمارا سوچنا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک آزاد انسانی حقوق کی تنظیم کے طور پر کام کرنے کی بجائے فتنہ ہندوستان کے سافٹ فیس بھرتی کا ذریعہ اور بیانیاتی ڈھال اور بین الاقوامی رابطہ کاری کا متحرک ونگ بن چکی ہے. تو بی آئی سی اور یہ جو دیگر تمام تر ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ مل کر سارے معاملات کو خراب کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں ملک کے اندر, پاکستان کے اندر, اور خاص طور پہ ان کو سب سے جو آسان ٹارگٹ لگتا ہے وہ ہے بلوچستان, کیونکہ بلوچستان کا ایریا بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر پہلے سے ہی ہماری نازک صورتحال ہے کیونکہ ان کے بارڈر بلوچستان کے وہ بھی بہت سخت قسم کے ایک طرح سے شدت کا سامنا رہتا ہے وہاں پر, اور وہاں کے جو لینگویجز ہیں اس کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنے میں ان کو آسانی لگتی ہے. اس لیے یہ وہ پہلو جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ گھستے ہیں پورے پاکستان میں. تو یہ جو ڈی آئی جی ہے سی ٹی ڈی ان کی پریس کانفرنس دیکھی جائے, حمزہ شفقات ان کے ساتھ موجود تھے, ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں داخلہ کے, وہ ان کی معاملات کو دیکھا جائے یا پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کے پہلے سے اٹھائے گئے سوالات کو دیکھا جائے تو یہ تمام تر چیزیں اس طرف جاتی ہیں کہ پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ جو حملہ, بڑا حملہ ہے وہ فتنہ الخارج کی طرف سے کیا گیا, اور فتنہ خارج مسلسل اس کوشش میں ہے کہ پاکستان کو کس طرح مختلف طریقوں سے الجھایا جائے, پھنسایا جائے اور اپنے معاملات سیدھے کیے جائے.